بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. توجہ کے ساتھ سنیں اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. انسان کے اندر جو دل ہے یہ سارے اعضاء کا سردار ہے اور اس دل کی جو غذا ہے وہ اللہ جل جلالہ والہ کا ذکر ہے. جب آدمی کا دل اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ اپنی غذا پاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لطف حاصل کرتا رہتا ہے. اللہ کا تعلق بڑھتا رہتا ہے. اور جب یہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگتا ہے تو پھر اس کی زبان بھائی اس کو رہنا تھوڑی دیر ارے کچھ سن رہے ہیں بن بیٹھے پھر زبان جو ہے وہ بے فائدہ بات میں نہیں لگتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کلام اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر ہوتا ہے، جو بات چیت گفتگو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہے، اس سے دل میں قساوت اور سختی آتی ہے، دل کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے جو عربی میں بات کرنے پر قادر ہو وہ عجمی زبان میں بات نہ کرے. عجمی زبان سے نفاق پیدا ہوتا ہے. ہم عجمی آدمی ہیں، ہمیں تو اپنی عجمی گفتگو کرنی پڑتی ہے تو کم از کم یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہو. مثلا یہ کام ہو گیا الحمدللہ، الحمدللہ کے ساتھ ساتھ کہیں یہ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ بارک اللہ، یہ کام کریں گے انشاءاللہ. تو اس طرح یہ ہماری گفتگو اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے. ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کیجیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ توجہ کے ساتھ سننے کی چیز ہے. یکسوئی میں ہم متوجہ ہو کر ہم متوجہ رہے اللہ کی طرف.
یکسوئی تنہائی خلوت، اور یہ حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے تھے، ہم عقل متوجہ۔ اور عجیب بات لکھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ذکر اللہ سے لیتے، ہدایت اللہ سے لیتے تھے، اور خود معصوم تھے۔ تب بھی ذکر کا اہتمام، ایک تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہی تھے، مگر ایک وقت نکال کر تنہائی میں ہم عقل متوجہ۔ تو ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے ذکر کا، ایک تو عمومی طور پر ہر وقت ہی، اور ایک وقت نکال کر تنہائی میں۔ ہم نے جن سے ذکر لیا ہے وہ معصوم نہیں تھے، ہم معصوم نہیں، اور عوام الناس میں ہم رہتے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں میوات کے اجتماعات میں ذاکرین کے ساتھ جاتا ہوں، توجہ سنیں، میں میوات کے اجتماعات میں ذاکرین کے ساتھ جاتا ہوں، پھر بھی عوام الناس میں رہنے سے دل پہ غبار محسوس کرتا ہوں۔ اس کی صفائی کے لیے پھر رائے پور کی خانقاہ میں جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، نہ وہ نیٹ کا زمانہ تھا، نہ وہ VCR کا زمانہ تھا، کتنا سادہ ماحول تھا، اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ عوام الناس میں چلنے سے، رہنے سے غبار محسوس، اس لیے رات کو اٹھ کے بلک بلک کے روتے تھے، بلک بلک کے روتے۔ تو ہم معصوم نہیں، ہم نے جس سے ذکر لیا وہ معصوم نہیں، اور ہم رہتے ہیں عوام الناس میں، تو ہمیں کتنا اہتمام ذکر اللہ کا کرنا چاہیے، خود ہی سوچیں۔ پھر ذکر کیا ہے، یہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک ذکر سری ہے، 3 تسبیح پڑھنا، تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، کم سے کم 1 پارہ، جو حافظ ہیں وہ نماز میں پڑھیں، جو حافظ نہیں دیکھ کر پڑھ لیں، جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا امام صاحب سے سیکھ لیں، چاہے 1 حرف روزانہ سیکھیں، مگر قرآن پاک سیکھ لیں مرنے سے پہلے۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کمایا ہے۔ جب دنیا سے جاتا ہے آدمی، اس وقت سوچتا ہے کہ میں نے پوری زندگی جو خون پسینہ کر کے کمایا وہ کچھ ساتھ نہیں جا رہا ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں۔ تب سوچتا ہے آدمی مرنے کے بعد، بلڈنگ بنائی ساتھ نہیں جا رہی، پیسہ کمایا ساتھ نہیں جا رہا، جی بچے پر محنت کی وہ ساتھ نہیں جا رہے، اب میں کیا ساتھ لے جا رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کس منہ سے جاؤں۔ اس وقت سوچتا ہے آدمی، ابھی نہیں سوچ رہا ہے، ابھی نہیں سوچ رہا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کس قدر خسارے کی بات ہے کہ آدمی
باپے کو چھوڑ کر فانی میں مشغول ہو جائے اور اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا میں پھنس جائے. حدیث پاک میں ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے سرسری سعی کافی ہے، یعنی زیادہ انہماک نہیں کرنا چاہیے. نہ نماز کا پتہ، نہ اذان کا پتہ، نہ تسبیحات کا پتہ، کہیں کا نہیں پتہ ہے، بس اسی میں لگ گیا، مقدر ملتا ہے. تو یہ 3 تسبیح تو ایسی ہیں جیسا غذا. غذا تو لینی، یا غذا لینے کے لیے کسی سے مرید ہونا پڑے گا؟ کھانا کھانے کے لیے کسی سے مرید ہونا پڑے گا؟ بھائی بولتے ہی چپ بیٹھے. اور بھائی کھانا کھانے کے لیے مرید ہونا پڑے گا؟ تو 3 تسبیح بھی غذا ہے، ان کے واسطے مرید ہونا ضروری نہیں، سب کو پڑھنی ہے، چاہے کوئی کسی کا مرید ہو کہ نہ ہو. یہ 3 تسبیح سب کو پڑھنی. تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار. یہ آہستہ ذکر، اور ذکر کس طرح ہو؟ ہم عقل متوجہ ہو کر کیا پڑھ رہا ہوں میں، دل پہ اثر کر رہا ہوں، دل بھی متوجہ ہو. اعلیٰ درجہ ذکر کا یہی ہے، زبان اور دل یہ دونوں لگے. یہ تو ہر گنگوئی رحمۃ اللہ فرمایا کتنی بھی غفلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے وہ فائدے سے خالی نہیں. یہ تو الگ بات ہے، مگر مشکات شریف کی شرح میں لکھا ہے اعلیٰ درجہ ذکر کا یہ ہے زبان اور دل یہ دونوں لگے ہیں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا اجے دل تو لگتا نہیں، زبان تو چلتی رہتی ہے، دل تو پتہ نہیں کہاں رہتا ہے. فرمایا اللہ پاک نے زبان لگا دی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، اور دل بھی لگ جائے اس کی دعا کرو، یعنی کوشش کرو. دعا اور دوا ہم تک متوجہ ہونے، دل کو موڑنے کی دل کو موڑنا پڑتا ہے. بھائی دل کیا ہے؟ دہلی کا اسٹیشن ہے. جس طرح وہاں کوئی گاڑی آ رہی ایسے سے دل میں بھی کچھ آ رہا کچھ جا رہا، کچھ آ رہا کچھ جا رہا. مگر دہلی کے اسٹیشن پر جس پلیٹ فارم پر تمہاری گاڑی آئے گی اس پر پہنچ جاؤ، جو ڈبہ ہے تمہارا اس کو دیکھ لو، جو سیٹ ہے اس کو دیکھ لو، پا جائے گا اپنی منزل مقصود. تو اسی طرح دل میں کچھ ہی آتا رہے اس کی طرف دھیان نہ دو. ہمیں تو جو کام کرنا ہے اس کی طرف توجہ کرنی ہے. ہماتن تو دل بھی لگ جائے، اس کی تھوڑی سی کوشش کرے، اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارا دل اپنی طرف متوجہ کرے. یہ دعا مانگ، دعا اور دوا. فجر کی نماز سے کچھ پہلے، کچھ فجر کی نماز کے بعد روزانہ ہو کر ہم عطل متوجہ اٹھو ہی نہ جب تک 3 تسبیح پوری نہ ہو. جب تک تلاوت اور 3 تسبیح پوری نہ، ناشتہ نہ کرو تب تسبیح پڑھی جاتی ہے. شام کو کچھ عصر بعد، کچھ مغرب بعد کھانا ہی نہ کھاؤ شام کا جب تک تسبیح پوری نہ ہو. دیکھو کیسے تسبیح پوری نہیں ہوتی ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے. بھائی ایک آدمی نے کہا جی وہ ایک گناہ ہوتا ہے چھٹتا ہی نہیں ہے. اس سے کہا گیا بھائی اب کہ اگر یہ گناہ ہو گیا نا 100 نفل پڑھنے، اپنے اوپر تاوان مقرر کرو. تھانے رحمۃ اللہ نے فرمایا اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دینے، اتنے روزے رکھنے. اگلی مرتبہ جب آیا کہنے لگا کہ جب بھی گناہ کا ارادہ ہوتا تھا 100 نفل یاد آ جاتے تھے، 100 نفل پڑھنے پڑے ہیں. یہ الحمدللہ کہ ہمت نہیں پڑی گناہ کرنے کو. تو بھائی کچھ کرنا پڑتا ہے دوستو، ایسے نہیں بھائی دوستو، کچھ ہمت کرنی پڑتی ہے. یہ ذکر سری ہے کہ بڑی صحیح ہے. وقت ہو گیا،
اتنی جلدی بھائی تو سب 20 بج کر کیا 1 بج سے 22 منٹ ہو گئے. کہاں وقت ہے. دوسرا ذکر ہے ذکر جہری. اگر کسی کا کوئی ماہر شیخ پیر معالج بتائے کہ تمہارے دل میں قساوت ہے، تمہیں زور سے ذکر کرنا پڑے گا، تو جس طرح معالج بتاتا ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہے، دوا کھانی ہے، اس طرح کھانی ہے، فلاوت کھانی ہے، یہ پرہیز کرنا ہے، وہ زور سے بتاتا ہے کہ بھئی یہ تیرا تسبیح زور سے پڑھنی ہے، کہاں پر، وہ ساری باتیں بتاتے ہیں. تو معالج ہیں جی، فلاں جگہ کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے جی، اور اس طرح کرنا ہے، خالی پیٹ کرنا ہے، تو وہ ذکر جہری کہلاتا ہے. ایک ذکر مخفی ہوتا ہے، اس کو سمجھے توجہ کے ساتھ. جب آدمی یہ اللہ اللہ کرتا ہے نا، اس کی 2 صورتیں ہیں. ذکر مخفی کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو اس تمام عالم میں غور و فکر کرنا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. یہ جو پورے کارخانے میں غور کرنا ہے. مسجد بتلا رہی ہے کہ کوئی بنانے والا مستری ہے. جب آدمی غور کرے گا نا، زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، دن میں، رات میں، نہروں میں، پہاڑوں میں جب غور کرے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ان کے بنانے والا کوئی ہے. یہ نشانیاں ہے خالق کو پہچاننے کی، یہ نشانیاں ہیں. اور جو غور نہیں کرتا ہے وہ سورج کو معبود بتاتا ہے، وہ پہاڑوں کو پوجتا ہے، وہ نہروں کو، ندیوں کو پوجنے لگتا ہے، وہ ان نشانیوں کو معبود بنا لیتا ہے. تو یہ غور و فکر نہیں کرتا ہے. تو یہ غور و فکر کرنا یہ بھی ایک ذکر مخفی ہے. اور ایک ذکر مخفی اور ہے، جب آدمی نماز بڑھیا پڑھتا ہے، اہل اللہ کی صحبت میں پہنچتا ہے، اور یہ ذکر اذکار جن کا تذکرہ ابھی ہوا یہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے پورے دھیان کے ساتھ، تو اندر میں تعلق مع اللہ، ایک نسبت باطنی حاصل ہوتی ہے. یہ وہ عمل ہے اور یہ وہ ذکر ہے جو کرامن کاتبین کے دفتر میں بھی نہیں آنے کا. یہ تعلق مع اللہ وہ چیز ہے. یہ ذکر مخفی وہ ہے، یہ نسبت باطنی وہ ہے جو کرامن کاتبین کے بھی دفتر میں نہیں ہے. جی یہ ہمارا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب لکھا جا رہا ہے. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا. قیامت میں یہ فائل تیار ہو رہی نا، آج کرامن کاتبین فائل تیار کر رہے ہیں. جی ہم سوچتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. رات کو ابا اگر منع کرے تو نیٹ کو لحاف میں دے لیا، چادر میں دے لیا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. جو ہم سوچ رہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ فرشتے پوری فائل تیار کر رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ سب چٹھا سامنے آ جائے گا. قیامت میں اپنا مالنامہ خود پڑھ لے اور خود اپنا فیصلہ کر لے کہاں جانا ہے. تو یہ نماز بھی لکھی جا رہی ہے، روزہ بھی لکھا جا رہا ہے، یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے زبان سے یہ بھی لکھا جا رہا ہے. لیکن یہ جو تعلق معلق نسبت باطنی یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ عمل ہے جو کرامن کاتبین کے بھی قبضے میں نہیں آتا، اس کو بھی نہیں پتہ چلتا ہے. اس کا تو بدل جو مرنے کے بعد ملے گا تو حیرت میں جائے گا آدمی. یہ تو اللہ کے ساتھ ایک دوستی ہے. جی ہاں، عالم برزخ میں قبر میں مزے آ جائیں گے جس نے اس دنیا میں اللہ کے ساتھ دوستی لگا لی، تعلق مع اللہ پیدا کر لیا. تب پتہ چلے گا کہ میں دنیا میں کیا چھوڑ کر رہا ہوں، کیا لے کر رہا ہوں. جہاں کوئی نہیں جائے گا دوست احباب مال دولت، وہاں تنہا اس قبر میں جائے گا تو وہاں جو کام آئے گا یہ تعلق مع اللہ. تو یہ حیرت میں جائے گا کیا عجیب چیز اللہ پاک نے عطا فرمائی. یہ وہ ذکر ہے. بھائی کیسے ہوگا بھائی دوستو؟ بتایا ابھی. ایک تو رات میں کچھ وقت نکالنا پڑے گا، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کچھ وقت نکالتے تھے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہم تن متوجہ ہو کر. جی یہ جو نماز پڑھتے ہیں
تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا پکے حافظ کی طرح پڑھ دینا چلے سبحان اللہ و بحمدہ تبارک اسمہ وتعالی، ایسے نہیں، کچے حافظ کی طرح سوچ سوچ کے پڑھو تو دل پہ بھی اثر کرے گا، پھر اس نماز سے اصلاح ہوگی، تعلق معلق ملے گا۔ ان تسبیحات کو بھی سوچ سوچ کے پڑھو، جو صبح شام کی تسبیحات ہے، پورے ہمہ تک متوجہ ہو کر، تو اس سے تعلق معلق ملے گا۔ تو پھر کیا بن جائے گا؟ یہ عارف باللہ بن جائے گا، ورنہ کیا ہے؟ غافل عن اللہ۔ بس توجہ کے ساتھ سن لو، بس بات ختم ہونے والی۔ کیا کہا بھائی؟ اگر اس انداز میں نماز تو پڑھ لی روزانہ، کاروبار بھی چھوڑتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، پانی بھی بہاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا زور لگا دو کہ بھائی بریک لگانا ہے، ایکسپریس نہیں چلانی، سوچ سوچ کے ایک ایک لفظ پڑھنا ہے۔ سبحان، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لو جی، کتنے انگلش الفاظ تم نے یاد کر رکھے ہوں گے، ان پڑھ بھی انگلش بول رہا بہت سارے الفاظ، اس کا مطلب جانتا ہے، اس کا مطلب کیا وہ جانتا ہے جی۔ اور سبحان ربی العظیم کا ترجمہ یاد نہیں، بوڑھا ہو گیا، بچپن سے لے کر 55 میں آ گیا، آج تک رکوع کی تسبیح کا مطلب یاد نہیں کیا۔ اگر ایک حرف روزانہ یاد کرتا، اس کے ترجمے کا یاد ہو جاتا، یاد نہیں کرتا ہے، لاپرواہی ہے۔ سبحان ربی الاعلی، کیا کہہ رہا ہے، مزہ آ جائے نماز میں، لطف آ جائے نماز میں، کیا مزہ برفی میں کچھ نہیں ہے، کیا مزہ ہے ان جو تم کھاتے ہو، یہ بازار کی چیز ہے چٹپٹی، بس اس میں ہمارا چٹپٹے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چٹپٹی چیزیں نہ کھا کرو، بیماری جنم دیتی ہے، بس اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گھر کے چھکے کھانا کھا کے بازار میں نکل جاتے ہیں، وہ چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں، وہ پتہ نہیں اس میں کیا کیا مشکوک چیزیں بھی آ رہی ہیں، کیا مزہ ہے ان میں، ہم نے دیکھا ہی نہیں نماز میں کیا مزہ ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں نماز میں کیا مزہ ہے۔ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ یاد نہیں آتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ یاد نہیں آتے، یہ کیا کیا نماز ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ غافل عن اللہ۔ حاجی عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا عارف کی 2 رکعت، ارے سن کے سو رہے، عارف کی 2 رکعت، غافل کی 2 لاکھ رکعت سے افضل ہے۔ کتنا بھاری نقصان ہو رہا بھائی، ارے سوچو بھائی، لٹ گئے بالکل، کتنا بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ عارف کی 2 رکعت اور غافل کی 2 لاکھ رکعت سے افضل ہے۔ بھائی گھر میں جا 2 نفل پڑھ لو پوری توجہ کے ساتھ، دل کو موڑ دو اللہ کی طرف، مسجد میں آؤ، مکرو وقت نہ ہو، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو، اتنا مروڑو دل کو کہ آگے جو سنتیں پڑھنی ہیں وہ آسانی کے ساتھ پوری معرفت کے ساتھ میں گئے، اور پھر آگے فرض آ رہے ہیں، بس فرض مطلب ڈوب جانا ہے۔ یہ ہے بھائی عارف کی نماز۔ اللہ مجھے بھی عارف بنا دے، آپ لوگوں کو بھی اللہ عارف بنا دے۔ لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے، لاکھوں کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہماری توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، والبلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔
اے پاک پروردگار ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اس کہنے سننے کو قبول فرما، اے اللہ اس پر عمل کرنا آسان فرما، ہم سب کی اصلاح فرما، حقیقت نماز نصیب فرما، حقیقت ذکر نصیب فرما، اے اللہ تلاوت میں حلاوت نصیب فرما، اے اللہ علم نافع عطا فرما، غیر نافع سے پناہ عطا فرما، اے اللہ ہماری سستی اور کاہلی کو ختم فرما، اے اللہ چستی عطا فرما، سعادگی نصیب فرما، اے اللہ سنتوں سے محبت عطا فرما، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری غفلتوں کو ختم فرما، اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو عارف باللہ بنا دے، اے اللہ غافل ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں 100% دینداری عطا فرما، خصوصاً شرعی پردہ نصیب فرما، تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام فرما، گھروں کے نظام کو بڑھیا بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان تمام مدارس مساجد خانقاہ مراکز میں اے اللہ حسن انتظام نصیب فرما، اے اللہ ان کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ پڑھنے پڑھانے والے مخلصین عطا فرما، اے اللہ اسلام اہل اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کا انتظام فرما، جو بغیر نکاح کے نیک جوڑے عطا فرما، اے اللہ اے اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو فرما بردار فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے بے نمازوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جو نشے کے کام میں لگ گئے ہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو سٹے میں گھس چکے ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے اپنا کرم سے ہدایت نصیب فرما، اے اللہ حرم شریفین ممالک اسلام کی حفاظت فرما، مذہب اسلام شاعر اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ سفر میں حضر میں دنیا میں آخرت میں عافیت مقدر فرما، اے اللہ جنت الفردوس مقدر فرما، اے اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں لکھتے ہیں متوقع ہیں ان کے ہماری سب کی جائز تمنا کو پورا فرما، اے اللہ ہم سب کے ہمارے بزرگان صدر کرام مشائخ کرام تمام مومنین کی مغفرت فرما، اے اللہ اس مجمع پر اس بستی پر خاص رحمت کا نزول فرما، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، سب کی الجھنوں کو ختم فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ شریعت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی بے اصولی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنا کرم سے سب دعا اور عبادات کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین، یا مجیب یا مجیب یا مجیب، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔